ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسور کی رانیاں دل سے سید صاحب کی اعلیٰ کردار کی قائل تھیں، مگر مذہبی تعصب اور دل و دماغ کی کثافت کے سبب انہیں بوڑھا جادوگر کہتی تھیں۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے سریتا دیوی بھی خانقاہ پہنچ گئی تھی اور اس کی جانگداز چیخیں سن کر لوگوں کے دل خون ہوئے جا رہے تھے۔ نواب حیدر علی اور شجاعت خان نے اسے بہت تسلیاں دیں، بار بار صبر کی تلقین کی، مگر سریتا یہی کہتی تھی، وہ کیا صبر کرے جس کی دنیا ہی لٹ گئی۔ نواب بہادر، میرا سب کچھ چھن گیا، آخری سہارا بھی، آج دنیا میں کون ہے مجھ جیسا تنہا۔ سریتا دیوی کی گریہ وزاری نے والیہ میسور کو بھی رلا دیا تھا۔ حیدر علی اس نیم جان لڑکی کو سینے سے لگائے سمجھا رہا تھا، صبر کر میری بیٹی، تیرے شور ماتم سے سید صاحب کی روح کو بڑی اذیت پہنچ رہی ہوگی۔ نواب حیدر علی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سریتا دیوی کی چیخیں تھم گئیں، مگر دیکھنے والوں کو اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ضبط غم سے اس کی روح پگھلی جا رہی ہے۔ نواب حیدر علی نے دریائے کاویری کے نزدیک جنگل کے ایک سنسان گوشے میں سید صاحب کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ سید صاحب نے ایک موقع پر باتوں باتوں میں وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے دنیا کی بھیڑ سے الگ تھلگ کسی ویرانے میں لے جا کر دفن کر دینا، مگر میری قبر کو کسی شہنشاہ کا مقبرہ نہ بنانا، بس ایک مفلس کی سی قبر جس کی مٹی کو بارش دھو ڈالے اور گردش روز و شب جس کا نشان مٹا دے۔ حیدر علی سید صاحب کی یادگار کے طور پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرانا چاہتا تھا، مگر جب ٹیپو سلطان نے سید صاحب کی وصیت بیان کی تو والیہ میسور خاموش ہو گیا۔ تاہم اس نے کچی قبر کے گرد ایک پختہ چار دیواری اور چھت تعمیر کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری طور پر ایک محافظ بھی مقرر کرنا چاہا جو قبر کی دیکھ بھال کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکے۔ نواب بہادر، یہ خدمت میں خود انجام دوں گی۔ سریتا دیوی نے نواب حیدر علی سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، سارا شہر جانتا ہے کہ وہ میرے روحانی باپ تھے اور ایک باپ پر بیٹی سے زیادہ کس کا حق ہو سکتا ہے۔ نواب حیدر علی سریتا دیوی کی اس خواہش پر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا تو اس جنگل میں اکیلی رہے گی؟ تجھے معلوم ہے کہ وہاں کبھی کبھی جنگلی درندے بھی آ جاتے ہیں۔ جب بچانے والے نے مجھے انسان نما درندوں سے بچا لیا تو پھر جنگلی درندے میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ سریتا دیوی کا لہجہ بڑا تلخ تھا، جسے یاد کر کے نواب حیدر علی کو کئی لرزہ خیز کہانیاں یاد آ گئیں۔ وہ اس ضدی لڑکی کو سمجھانے سے قاصر تھا، پھر بھی حیدر علی نے ایک ایسے آدمی کا انتظام کر دیا جو دونوں وقت سریتا کو اس جنگل میں کھانا پہنچا دیا کرتا تھا۔ سید صاحب کی تدفین کے کچھ دن بعد نواب حیدر علی نے سید صاحب کے شاگردوں کو طلب کر کے پوچھا، سید صاحب بے ہوشی کی حالت میں کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ شیروں کے قتل سے ان کی کیا مراد تھی؟ والیہ میسور کا خیال تھا کہ سید صاحب مرنے سے پہلے اپنے حواس کھو چکے تھے اور ان کی زبان سے ادا ہونے والی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا۔ سید صاحب کے شاگردوں نے نواب حیدر علی کو بتایا، استاد گرامی کو حافظ رحمت خان روہیلا سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ حافظ صاحب کو اپنا شیر کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب حافظ صاحب کی موت کی خبر سرنگا پٹنم پہنچی تو سید صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اور آخری شیر سے ان کی کیا مراد تھی؟ نواب حیدر علی بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم ناکارہ طالب علم کچھ نہیں جانتے۔ سید صاحب کے شاگردوں نے اپنی بے خبری کا اعتراف کر لیا۔ استاد گرامی کبھی کبھی اشاروں میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر ان اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ یہ بھی سید صاحب کا کوئی مخصوص اشارہ تھا جس کا مفہوم وہ خود سمجھتے تھے، یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور شجاعت خان، تیرا کیا خیال ہے؟ نواب حیدر علی نے اپنے نائب سالار سے پوچھا، تو بھی تو ان کی صحبت میں رہا تھا، سید صاحب کا آخری شعر کون ہے؟
سید صاحب کے آخری کلمات سن کر شجاعت خان کا ذہن بھی منتشر ہو گیا تھا۔ جب وہ بچپن میں ٹیپو کو لے کر خانقاہ جایا کرتا تھا تو سید صاحب اکثر ٹیپو کو اپنا شعر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک فوجی آدمی سید صاحب جیسے عارف کی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ شجاعت خان بڑی ذہانت سے اپنا دامن بچا گیا اور اس نے والی میسور سے اس راز کو چھپا لیا کہ سید صاحب ٹیپو کو اپنا سب سے بڑا شعر کہتے تھے۔ بہت دنوں تک حیدر علی کی سماعت میں سید صاحب کے آخری الفاظ گونجتے رہے۔ پھر وہ سیاست کے ہنگاموں میں بھول گیا کہ بدنصیب ہندوستان سے سید صاحب کی کیا مراد تھی اور ان کا آخری شعر کون ہے۔ مگر شجاعت خان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس واقعے کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا آخری شعر بھی؟ پھر جب وہ سوچتے سوچتے تھک جاتا تو سید صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے چلا جاتا۔ ٹیپو سلطان کی ازدواجی زندگی انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ امام صاحب بخشی نائتا کی بیٹی تاجدار بیگم بھی اپنے بزرگوں کی غلط تربیت کے باعث انتہائی غرور میں مبتلا تھی اور وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ٹیپو کے خاندان کو بھی اپنے آپ سے کمتر سمجھتی تھی۔ سسرال والوں کے ساتھ تاجدار بیگم کا رویہ حاکمانہ تھا۔ شروع میں ٹیپو سلطان نے بیوی کے اس طرز عمل پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر جب خاندان کی محترم عورتوں نے تاجدار بیگم کے تحقیر آمیز سلوک کی شکایت کی تو ولی عہد سلطنت کو اپنی بے خبری کا احساس ہوا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کبھی میری طرف سے کوئی آزار پہنچا ہے؟ ٹیپو سلطان نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ ولی عہد سلطنت کا طرز گفتار اس قدر شیرین تھا کہ سننے والوں کے دل موہ لیا کرتا تھا۔ طاقت و اقتدار کے باوجود پوری زندگی میں اس کی زبان سے ایک بھی فحش کلمہ ادا نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان اپنے ملازموں سے بھی اسی طرح گفتگو کرتا تھا جیسے وہ اسی کے خاندان کے معزز فرد ہوں۔ بیوی سے بات کرتے وقت ٹیپو کے لہجے سے شدید محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ٹیپو نے آج تک ہر خاص و عام سے محبت کی تھی اور پھر تاجدار بیگم تو اس کی ذات کا ایک بڑا حوالہ تھی۔ نہیں، تاجدار بیگم نے شوہر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ مگر یہ مستقل آزار کیا کم ہے کہ میری شادی مجھ سے کمتر خاندان میں ہوئی ہے۔ بیوی کے اس طرز کلام نے ٹیپو سلطان کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم مجھے اپنے سے کمتر سمجھتی ہو تاجدار بیگم؟ ٹیپو کے چہرے سے خلیش دل نمایاں تھی۔ تاجدار بیگم نے براہ راست تو اپنے شوہر کو کمتر نہیں کہا تھا، مگر درپردہ اس کا یہی مفہوم تھا۔ میرے والد محترم اس شادی پر آمادہ نہیں تھے۔ پھر یہ شادی کیوں ہوئی؟ ٹیپو سلطان نے اپنی شریک حیات سے سوال کیا۔ تمہارے والد محترم کو انکار کر دینا چاہیے تھا، آخر ان پر کوئی جبر تو نہیں تھا۔ ان کے سر پر طاقت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ تاجدار بیگم نے اونچی آواز میں کہا، انکار کیسے کرتے کہ ان کے جان کو خطرہ لاحق تھا۔ نواب بہادر کسی پر جبر نہیں کرتے، یہ کھلی الزام تراشی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ نازک ترین تعلقات کو مزید تلخیوں سے بچانا چاہتا تھا، اور یہ رشتے جبر سے تو طے ہوتے بھی نہیں۔ بہرحال یہ رشتہ جبر سے ہوا ہے۔ تاجدار بیگم نے تمام مصلحتوں، نزاکتوں اور ادب و احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، خیر، وہ دور جبر تو گزر گیا۔ ٹیپو نے بڑی ذہانت سے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، اب یہ آپ کا عہد اختیار ہے، اسے خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔ ٹیپو اپنی بے پناہ سیاسی مصروفیات کی بنا پر تمام ذہنی الجھنوں سے نجات چاہتا تھا، اس لیے اس نے شدید ناخوشگوار فضا میں بھی مصالحت آمیز روش اختیار کی تھی۔ تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی تمام تر ذمہ داری آپ پر اور آپ کے اہلیان خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ تاجدار بیگم کے غرور کا وہی عالم تھا، میری خاندانی برتری کا کھلے عام اعتراف کیا جائے، ورنہ اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں۔ تاجدار بیگم نے واضح الفاظ میں نواب حیدر علی کی تاریخ ساز جد و جہد اور ٹیپو سلطان کی اعلیٰ صفات کی نفی کر دی تھی۔ بے شک آپ کا خاندان عظمت و بلندی کا حامل ہے، مگر یہ روایت اسی وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک خاندان کے نمائندے اپنے کردار کی گواہی پیش کرتے ہوں۔ ٹیپو سلطان بڑے تحمل کے ساتھ اپنی شریک حیات کو سمجھا رہا تھا، اعلان تفاخر خدا کو بھی ناپسند ہے اور اہل دنیا بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔
مجھے اہل دنیا کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ تاجدار بیگم اپنے خیالات کے حصار سے نکلنے پر آمدہ نہیں تھی۔ خدا نے مجھے بڑا پیدا کیا ہے اور میں آخری سانس تک بڑی ہی رہوں گی۔ کوئی انسان اپنے ہم جنسوں کی تحقیر کرنے کے بعد بڑا نہیں رہ سکتا۔ بیوی کی متکبرانہ باتیں سن کر ٹیپو کے دل و دماغ مقدر ہو گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اتمام حجت اور اصلاح حال کے لیے تاجدار بیگم سے گفتگو کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مروت میں زبان سے کچھ نہ کہیں، مگر ان کے دل نفرتوں کے غبار سے بھر جاتے ہیں۔ غلاموں کی نفرتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تاجدار بیگم کی زبان درازیاں کچھ اور بڑھ گئی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ امام صاحب کی تربیت نے تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ یہ کہتا ہوا ٹیپو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اشارہ اپنے خسر کی طرف تھا۔ تاجدار بیگم مغرور ہونے کے ساتھ ایک تنگ دل عورت بھی تھی۔ اس نے شوہر کی بات کا غلط مفہوم لیا اور ناراض ہو کر خسر کے گھر چلی گئی۔ جب حیدر علی کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے ٹیپو سے باز پرس کی۔ ولی عہد سلطنت نے اپنے اور تاجدار بیگم کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو باپ کے سامنے دہرا دی۔ حیدر علی اپنی بہو کی بد کلامیوں اور گستاخیوں کو نظر انداز کر کے امام صاحب بخشی نائتا کے گھر چلا گیا اور تاجدار بیگم کو واپس لے آیا۔ امام صاحب نے بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اس کی آتش غرور اور شوق خودنمائی کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ تاجدار بیگم واپس آئی تو اس نے شوہر سے نیا مطالبہ کر دیا، رقیہ بانو کو طلاق دے دی جائے۔ میں اپنی ذات میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتی، یہ براہ راست میری توہین ہے۔ رقیہ بانو میری عزیز بھی ہے تاجدار بیگم۔ پہلی بار ٹیپو سلطان کے لہجے میں تلخی شامل ہو گئی تھی، مگر اس قدر بھی نہیں کہ اس کی زبان بے لگام ہو جاتی اور ذہن بگڑ کر رہ جاتا۔ بالفرض وہ ایک کنیز ہوتی، تب بھی میں اسے طلاق نہیں دیتا۔ تو پھر مجھے آزاد کر دیا جائے، تاجدار بیگم نے خوشمگیں لہجے میں کہا۔ آپ سے زیادہ آزاد کون ہوگا؟ سلطان ٹیپو طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ جس عورت کے دل سے شوہر کا احترام رخصت ہو جائے اور جسے اپنی زبان پر قابو نہ رہے، اس سے زیادہ آزاد کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں تاجدار بیگم، مگر جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو مجھ سے اس گالی کی توقع نہ رکھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی زبان ہمیشہ پاک رکھی ہے۔ طلاق گالی نہیں ہے۔ تاجدار بیگم بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے شوہر سے جرح کر رہی تھی۔ یہ میرا حق ہے۔ آپ کے حقوق کیا ہیں میں انہیں خوب پہچانتا ہوں۔ ٹیپو کی آواز کسی قدر بلند ہو گئی تھی، مگر اس میں آمرانہ غصے کی آمیزش نہیں تھی۔ شاید آپ کو اپنی خاندانی عظمتوں کا لحاظ نہ ہو، مگر مجھے اپنی خاندانی نجابت کا بہت زیادہ احساس ہے۔ غور سے سنو تاجدار بیگم، میں ٹیپو سلطان ہوں، نواب حیدر علی کا بیٹا۔ میرا تعلق بھی سرزمین عرب سے ہے اور میں بھی ایک معزز قبیلے کا فرد ہوں۔ میرے بزرگوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب آسمانی بخشش و عطا ہے۔ خدا جسے چاہے سرفراز کرے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ میں نہ اپنے نسب نامے پر فخر کرتا ہوں اور نہ دولت و اقتدار پر۔ ہاں، اگر میرے سینے پر کوئی تمغہ غرور آویزاں ہے تو بس یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین امتی۔ اس کے سوا نہ مجھ میں کچھ اور ہے اور نہ تم میں۔ اگر تم نے میری بات سمجھنے کی کوشش کی تو فلاح پا جاؤ گی۔ ٹیپو سلطان نے تاجدار بیگم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مغرور و سرکش عورت اپنے بزرگوں کی عظمتوں کے ترانے گاتی رہی اور اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ ریاست میسور میں اس کے بزرگوں کو اعلیٰ مناصب بھی نواب حیدر علی ہی نے عطا کیے ہیں۔ اگر کبھی اتفاق سے تاجدار بیگم کے ذہن میں اصلاح کی سحر اٹھتی بھی تو اس کا باپ امام صاحب بخشی نائتا فوراً ہی اپنی خاندانی عظمت اور قومی برتری کا راگ چھیڑ دیتا اور تاجدار بیگم پرانے راستے پر لوٹ جاتی۔ اس کے برعکس ٹیپو سلطان کی دوسری بیوی رقیہ بانو ایک نہایت ذہین اور وفاشوار خاتون تھی۔ وہ شوہر کو ہر قسم کی ذہنی الجھن سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اگر تاجدار بیگم اس بات سے خوش ہوتی کہ آپ اپنا زیادہ وقت ان کے پاس گزاریں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ کبھی میرے ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں دیکھیں گے۔ رقیہ بانو بڑی فراخ دلی کے ساتھ شوہر کو مشورہ دیتی۔ ہم عورتوں کا کیا ہے،
کہ ہمیں ناز و ادا کی بے حد نمائش کے سوا کچھ آگاہی نہیں۔ آپ ان فروعات میں الجھ کر محل کے آراستہ کمروں کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ریاست کی سرحدوں کے نگران ہیں، رعایا کے حقوق کے محافظ ہیں، اور آپ کے کندھوں پر بے حساب ذمہ داریوں کا بارے گرا ہیں۔ اگر آپ فاتح ہیں تو ہم کنیزیں بھی سرخ رو ہیں، ورنہ پھر کیا باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹیپو سلطان اپنی جانثار شریک حیات کی باتیں سن کر مسکرانے لگتا۔ نہیں بانو، میں تمہارے حقوق کسی دوسری عورت کے دامن میں نہیں ڈال سکتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ تاجدار بیگم اپنی فرض شناسی اور گستاخیوں کے باوجود مجھے بے مہر نہیں پائیں گی۔ اسی دوران ایک دن نواب حیدر علی کو اپنی پیٹھ میں ہلکی ہلکی تکلیف محسوس ہوئی۔ کچھ دن تک تو والی میسور نے اس طرف دھیان نہیں دیا، مگر جب یہ مسلسل سوزش تیز درد میں تبدیل ہو گئی تو اس نے طبیب خاص کو بلا کر اپنی شکایت بیان کی۔ طبیب خاص نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ایک معمولی سا پھوڑا ہے جس کے اندر مواد پک رہا ہے، اور درد کی شدت اسی مواد کے سبب ہے۔ کئی ماہ تک مختلف دوائیں استعمال کی گئیں، مگر جب درد میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو طبیب خاص کے مشورے پر ریاست کے ماہر جراح نے پھوڑے میں شگاف ڈال کر سارا مواد باہر نکال دیا۔ درد فوری طور پر رفع ہو گیا، لیکن مرہم لگانے کے باوجود زخم ہرا رہا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ زخم کی اوپری سطح خشک ہونے لگتی، مگر جیسے ہی حیدر علی گھوڑے کی سواری کرتا زخم کا منہ دوبارہ کھل جاتا۔ طبیب مشورہ دیتے کہ حضور آرام فرمائیں، مگر حیدر علی برہم ہو جاتا۔ اب آرام تو قبر میں ہی ملے گا۔ میرے یہ کرم فرما، یہ غم گسار، یہ دوست جو آئے دن میسور پر حملہ کرتے رہتے ہیں، کیا میں ان سے آرام کی بھیک مانگوں گا؟ طبیب خاموشی اختیار کر لیتے، مگر ساتھ ہی ساتھ دبی زبان میں یہ بھی کہہ دیتے، اگر حضور اسی طرح بے آرام رہے تو یہ زخم خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کتنا خطرناک؟ نواب حیدر علی طبیبوں کی جھکی ہوئی گردنیں اور پریشان چہرے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ زیادہ سے زیادہ میری جان لے لے گا اور کیا کرے گا، مگر یاد رکھو کہ میں بستر پر ایڑیاں نہیں رگڑوں گا۔ میں نے اپنے خدا سے ایسی موت کی آرزو نہیں کی ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، مگر اپنے بندوں کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ تم اطمینان رکھو کہ میں اس طرح دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ ابھی لاتعداد محاذ ہیں، بے شمار دشمن ہیں، بہت سے قرض ہیں، سب کے سب چکا کر جاؤں گا، کسی موجے طوفان کی مانند، آندھی کے کسی تیز جھونکے کی طرح۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حیدر علی دشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور اس کی زخم کی آگ بھڑکتی رہی۔ مادھوراؤ کی موت کے بعد مرہٹے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ رگھوبا کی حمایت کر رہا تھا اور دوسرا پیشوا نارائن کے شیرخوار بچے کی۔ آخر پونا کی جانشینی کے مسئلے نے یہاں تک طول کھینچا کہ انگریز رگھوبا کی حمایت میں مرہٹوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نانا فرنویس نے فوری طور پر نواب حیدر علی سے مدد مانگی۔ نواب، میں تم سے آزادی کے نام پر مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر تم نے تاخیر سے کام لیا تو فرنگی پورے ملک کو غلام بنا لیں گے۔ حیدر علی نے بڑی حیرت سے نانا فرنویس کا خط سنا، پھر فوری طور پر جواب تحریر کرایا۔ مجھے پیشوا مادھوراؤ اور ترمک راؤ کا وحشیانہ سلوک اچھی طرح یاد ہے، مگر میں پھر بھی تیری مدد کو ضرور آؤں گا۔ آخر ہندوستان کی آزادی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح نظام علی خان والی دکن نے بھی فوجی مدد کی ایک درخواست حیدر علی کی خدمت میں روانہ کی تھی۔ انگریزوں نے نظام علی خان کے علاقے گفتور پر جابرانہ قبضہ کر لیا تھا اور دکن میں ان کا اثر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ نواب حیدر علی نے نظام کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے نزدیک والی دکن صرف اپنے غرض کا بندہ تھا، اس لیے حیدر علی خاموشی کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ انہی دنوں یورپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں پانڈیچری فتح کر لیا اور پھر بندرگاہ ماہی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ بندرگاہ ملابار میں واقع ہے اور ملابار کا پورا علاقہ حیدر علی کے زیر اقتدار تھا۔ والی میسور کے منع کرنے کے باوجود انگریز فوجیں اس کے علاقے سے گزر کر بندرگاہ ماہی پر قابض ہو گئیں۔ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے نواب حیدر علی نے 80,000 فوج کے ساتھ کرناٹک پر حملہ کر دیا۔
والا جاہ محمد علی ارکاٹ میں کسی قیدی کی طرح محصور ہو کر رہ گیا۔ انگریزوں نے ارکاٹ کو بچانے کے لیے مدراس سے جنرل سر ہیکٹر منرو اور گفتور کے علاقے سے کرنل بیلی کو روانہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں فرنگی لشکروں کو آپس میں ملنے نہیں دیا۔ نتیجتاً انگریزوں کو شکست فاش ہوئی اور کرنل بیلی کو اس کی باقی ماندہ فوج کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اسی جنگ کے دوران نواب حیدر علی کی پشت پر ایک اور پھوڑا نمودار ہوا۔ درد نے شدت اختیار کی تو پھر طبیب خاص کو طلب کیا گیا، پھر وہی نسخہ استعمال کیا گیا۔ ماہر جراح نے ایک اور شگاف دے کر لاوے کی طرح کھولتا ہوا مواد باہر نکال دیا۔ حیدر علی کو کچھ دن سکون ہوا تو اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور نواب والا جاہ محمد علی کے دارالحکومت ارکاٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ والا جاہ شکست کھا کر اس طرح فرار ہوا جیسے جنگل میں کوئی گیدڑ کسی شیر کو دیکھ کر فرار ہوتا ہے۔ اس کی پوری فوج نے اپنے ہتھیار نواب حیدر علی کے قدموں میں رکھ دیے اور تمام سرداروں نے والی میسور کی اطاعت قبول کر لی۔ والا جاہ محمد علی بمشکل 10-15 سپاہیوں کے ہمراہ ارکاٹ سے فرار ہو کر مدراس پہنچا اور اس نے انگریز گورنر کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آقا، میری فریاد شاہ انگلستان تک پہنچا دیجیے۔ حیدر علی ارکاٹ کی بے پناہ رعایا پر اپنے مظالم ڈھا رہا ہے، اس کی مثال کسی وحشی قوم میں بھی نہیں ملے گی۔ نواب ارکاٹ نے کھلا جھوٹ بولا تھا۔ گورنر مدراس نے حیدر علی کے ظلم و ستم کی اسی داستان کو مزید رنگ آمیزی کے ساتھ اپنے خطوط کے ذریعے انگلستان کے دربار تک پہنچا دیا۔ والا جاہ محمد علی کے جاسوسوں میں سے سید حمید کمیدان، راجہ بیربر اور میر صادق علی نے نواب حیدر علی کی ملازمت اختیار کر لی۔ میر صادق علی ان سب میں بڑا عیار اور شاطر تھا۔ موسم بدلتے ہی اس نے حیدر علی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سر دربار علل اعلان کہا، کرناٹک کی رعایا کے لیے نواب بہادر فرشتہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب اس علاقے کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور ان کے گھروں پر عزت و آبرو اور عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ یہ جذباتی تقریر کرنے کے بعد میر صادق علی نے بڑے ریاکارانہ لہجے میں اپنی روداد علم بیان کی۔ اے میرے شاہ، والا جاہ کی غلامی نے تو مجھ سے میری ساری صلاحیتیں چھین لیں۔ تمام زندگی ایک بزدل کی اطاعت کرتا رہا۔ اب ہندوستان کا سب سے بڑا جواں مرد ارکاٹ کی زمین پر جلوہ گر ہوا ہے تو اسے نظر کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کاش میں کرناٹک کے بجائے میسور کا ادنا ملازم ہوتا اور پھر زندگی بھر اپنے اعزاز پر فخر کرتا۔ حیدر علی میر صادق کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ صادق علی، ہم تجھ جیسے مرد باہنر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے سیاہ ماضی کو فراموش کر دے، ہمارے سائے کرم میں تیرا مستقبل بہت روشن و تابناک ہوگا۔ میں نے شہنشاہ کے اس انداز کرم کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ میر صادق علی پورے زور و شور سے نواب حیدر علی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا۔ اب مجھے نواب حیدر علی بہادر کے الطاف و کرم کے سوا کچھ یاد نہیں آتا۔ میر صادق علی حیدرآباد کے میر عالم کا بھائی تھا، مگر حیدر علی کو آخر تک یہ راز معلوم نہیں ہو سکا اور اس نے میر صادق کو افسر محاصل کا اہم ترین عہدہ سونپ دیا۔ ارکاٹ پر مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد نواب حیدر علی نے ایک جشن شاہانہ منایا۔ پھر وہ ٹیپو کو لے کر حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ فرزند، تمہارے نام کو انہی بزرگ کے نام نامی سے نسبت ہے۔ ولی عہد سلطنت خود بھی حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے بے قرار رہتا تھا، مگر یہ علاقہ والا جاہ محمد علی کے زیر اقتدار تھا، اسی لیے ٹیپو کی خواہش بھی اس کے سینے میں ایک مستقل خلش بن کر رہ گئی تھی۔ آج جب حیرت انگیز طور پر وقت نے کروٹ لی تو ٹیپو کی یہ مراد بھی بر آئی۔ ولی عہد سلطنت حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر ایک دن اور ایک رات حاضر رہا۔ اس دوران اس نے پورا قرآن شریف ختم کیا اور اس کا ثواب حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچایا۔ کئی دن تک لنگر جاری رہا اور ہزاروں بھوکوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ٹیپو نے خود اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں میں لباس تقسیم کیے اور محتاجوں کو نقد رقم دی۔ نواب حیدر علی نے درگاہ کے متولی کو 100 اشرفیاں
اور زربفت کا شامیانہ پیش کیا۔ شامیانے کی لکڑیوں پر سونے کی پتریاں چڑھائی گئی تھیں۔ ابھی نواب حیدر علی ارکاٹ میں مقیم تھا کہ انگریزوں نے اس سے صلح کی درخواست کی۔ صلح نامے کی دستاویز لے کر انگریزوں کا سفیر پادری شوائز حیدر علی کے دربار میں حاضر ہوا۔ پادری شوائز فرنگیوں کا جاسوس تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب حیدر علی کی فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حیدر علی کا انگریزوں سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اس لیے پادری شوائز کو ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا گیا۔ ابھی ارکاٹ میں جشن شاہانہ جاری تھا کہ نواب حیدر علی کی پشت پر ایک اور پھوڑا نمودار ہوا۔ والی میسور کو شدید درد سے نجات دینے کے لیے طبیبوں اور جراحوں نے وہی پرانا نسخہ آزمایا اور حیدر علی کی پیٹھ میں ایک اور شگاف ڈال دیا۔ نواب بہادر، ہم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے جو بہترین علاج کے باوجود روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے آرام کیجیے کہ ہمارے نزدیک مکمل آرام ہی اس مرض کی دوا ہے۔ مجھے تمہاری تجویز سے مکمل اتفاق ہے۔ حیدر علی نے پہلی بار اپنے طبیبوں کے سامنے نرمی اختیار کی تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں اور میرے اعصاب پر کیسی دھن طاری ہے۔ میں خود بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھو کہ میں جس دن بستر پر لیٹا دشمن میرے سینے پر چڑھ دوڑیں گے۔ اگر انگریزوں کو میری تھکن اور بیماری کا حال معلوم ہو جائے تو آدھی جنگ بغیر لڑے ہی جیت لیں گے۔ میں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیسی عذابناک بیماری لاحق ہے۔ تمام سپہ سالار میرے اس مرض سے بے خبر ہیں، بس میرے سوا یہ راز کسی کو معلوم نہیں۔ اس راز کو اس وقت راز ہی رہنے دیا جائے جب تک میں اپنے انجام کو نہ پہنچ جاؤں۔ اگر یہ راز میرے خیمے سے باہر گیا تو ایک طرف تم اپنے نواب کی امانت میں خیانت کرو گے اور دوسری طرف میسور پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تمام طبیب اور جراح روتے ہوئے نواب حیدر علی کے خیمے سے باہر جانے لگے۔ نادانو، اپنے آنسو تو خشک کر لو۔ نواب حیدر علی نے محبت آمیز لہجے میں طبیبوں اور جراحوں کو ڈانٹا۔ اگر کسی نے تمہیں روتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنے آنسوؤں کا کیا جواز پیش کرو گے؟ اللہ ہماری سانسیں بھی نواب بہادر کی عمر میں شامل کر دے۔ طبیبوں اور جراحوں نے اپنے آنسو خشک کیے اور تھکے تھکے قدموں کے ساتھ نواب حیدر علی کے خیمے سے چلے گئے۔ ارکاٹ کے جشن شاہانہ سے فارغ ہو کر نواب حیدر علی نے میر معین الدین خان کو چتور، میر علی رضا خان کو مضافات ارکاٹ اور شہزادہ ٹیپو سلطان کو جنوبی قلعوں کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا۔ میر معین الدین چتور فتح کر کے چندرگیری کی طرف بڑھا۔ شہزادہ ٹیپو سلطان ماہی منڈل اور گیلاش گڑھ کے قلعوں کو فتح کرتا ہوا سات گھٹ کی طرف بڑھا۔ یہاں کا قلعہ نہایت مضبوط تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک زبردست فوج متعین کی گئی تھی، مگر ٹیپو سلطان کی بلند اقبالی دیکھ کر کسی لڑائی کے بغیر دشمن نے سات گھٹ کا قلعہ ٹیپو سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے ٹیپو سلطان آمبور کی طرف بڑھا، جہاں والا جاہ محمد علی اور انگریزوں کے لشکر مقیم تھے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد ٹیپو نے آمبور بھی فتح کر لیا۔ فتح آمبور کے بعد ٹیپو سلطان کوہ راوت اور نیلور پر قبضہ کر کے تپاک گڑھ پر حملہ آور ہوا، جہاں انگریز سپاہ متعین تھے۔ چند دن کی لڑائی کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور قلعہ داروں کو امان دے دی گئی، مگر قلعے والوں نے ٹیپو سلطان کے خیموں میں آ کر غداری کی۔ اس جرم پر وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے اور انگریز قیدیوں کو سرنگا پٹنم بھیج دیا گیا۔ والی میسور کی فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا تھا کہ چند ساحلی مقامات کو چھوڑ کر کرناٹک کا پورا علاقہ حیدری فوج کے تصرف میں تھا۔ جب وان ہاسٹنگ کو یہ خبر ملی کہ مدراس کا پورا علاقہ انگریزوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے جنرل سر ایئرکوٹ کو بحری راستے سے مدراس بھیجا۔ جنرل سر ایئرکوٹ نے اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث بنگال میں بہت نام پیدا کیا تھا۔ جنرل سر ایئرکوٹ کوہ موش سے نکل کر وانڈی واش پہنچا، جہاں کپتان فلنٹ محصور تھا۔ انگریزوں کی اس نئی فوج کے آتے ہی حیدری فوج محاصرہ اٹھا کر محمود بندرگاہ پر چلی گئی۔ جنرل کوٹ نے وانڈی واش پر قبضہ کر کے محمود بندرگاہ پر چڑھائی کر دی۔ اس خبر کے سنتے ہی نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہاں انگریزی فوج اور حیدر علی کے لشکر کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی۔ جب جنرل سر ایئرکوٹ کو
یہ معلوم ہوا کہ نواب حیدر علی بھی میدان جنگ میں موجود ہے تو اس نے انگریزی جہازوں کو اسی مقام پر گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ مجبوراً نواب حیدر علی کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ والی میسور کے پیچھے ہٹتے ہی انگریز فوجوں نے آگے بڑھ کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے دوران نواب حیدر علی کے برادر نسبتی میر علی رضا خان پر ایک گولہ آ کر گرا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ حیدر علی نے اسی وقت میر علی رضا خان کی لاش کرم کنڈا روانہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انگریزی جہازوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ حیدر علی کی فوجیں انگریزوں کی اس کارروائی پر جواب دینے سے قاصر تھیں، اسی لیے ان کا بہت نقصان ہوا۔ مجبوراً نواب حیدر علی اپنی فوجوں کو موت کے منہ سے نکال کر ٹنڈی وانم چلا گیا اور محمود بندرگاہ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ نواب حیدر علی اس شکست کا ازالہ کرنا چاہا مگر وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مدراس پہنچ کر جنرل سر آئرکوٹ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ جنرل سٹیورٹ کو سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اسی دوران انگلستان سے نیا گورنر لارڈ میکارنٹی مدراس آ گیا، کیونکہ یورپ میں انگریزوں اور ڈچوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس لیے لارڈ میکارنٹی نے مدراس آتے ہی انگریزی فوج کو ڈچوں کے علاقے ناگ پٹنم پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ کرنل بریٹ وائٹ کی قیادت میں ایک زبردست فوج روانہ کر دی گئی جس نے ناگ پٹنم پر قبضہ کر کے تلچری پر چڑھائی کر دی، مگر ٹیپو سلطان کی فوجوں نے دریائے کاویری کے قریب اسے گھیر لیا۔ چند دن کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ فرنگیوں کا تقریباً پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا۔ باقی ماندہ فوج کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ گرفتار ہونے والوں میں اس وقت فرانس کے 2 سپہ سالار موسیو آفن اور موسیو ڈیلالی نواب حیدر علی کے ملازم تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو یہاں کے حالات سے باخبر کر دیا۔ نتیجتاً حکومت فرانس نے اپنے مقبوضات بچانے اور حیدر علی کی مدد کرنے کے خیال سے جنگی جہازوں کا ایک بیڑا روانہ کر دیا۔ فرانسیسی فوج نے محمود بندرگاہ پر اتر کر چدمبرم اور برما کوئل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے ایک زبردست فوج کڈلور پر اتار دی۔ یہ فوج جنرل سٹیورٹ کے ماتحت تھی۔ نواب حیدر علی بھی اپنی فوجوں کے ساتھ کڈلور کی طرف بڑھا۔ اس وقت سمندر میں فرانسیسی جہاز والی میسور کی مدد کے لیے موجود تھے۔ یہاں ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں انگریزوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کے بعد نواب حیدر علی نے اپنی فوجوں کو ڈانڈی واش اور پانڈیچری پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود آرنی کی طرف بڑھا۔ اگرچہ حیدر علی کا مرض پوری شدت اختیار کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوت ارادی سے آرنی کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ پھر ایکائک اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بستر پر گر پڑا۔ دراصل نواب حیدر علی کو سرطان کا مرض تھا۔ اس خوفناک بیماری کے انکشاف کے باوجود وہ 10 سال تک اپنی پیٹھ میں سینکڑوں ناسور لیے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا۔ آخری وقت میں جب طبیبوں نے حیدر علی کے لباس کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا تو پوری پیٹھ ناسوروں سے چھلنی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شجاعت خان اور دوسرے سپہ سالار رو پڑے۔ تمام مشیروں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، نواب بہادر، آپ نے تو اس مملکت کے فلاح و بہبود کے لیے خود کو ہلاک کر ڈالا۔ خدا کے واسطے تمام جنگی مہمات سے کنارہ کش ہو کر آرام فرمائیے اور شہزادے کو طلب کر کے حکومت کا انتظام ان کے سپرد کر دیجیے۔ ٹیپو سلطان اس وقت ملابار میں نائروں کی بغاوت کو کچلنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آخر 5 دسمبر 1782 عیسوی کو نواب حیدر علی نے ٹیپو سلطان کے نام خط تحریر کرایا جس میں ولی عہد سلطنت کو ارکاٹ پہنچنے کی تاکید کی گئی۔ 4 دسمبر کو نواب حیدر علی نے اپنی پوری فوج کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا حکم جاری کیا۔ شام کے قریب نواب نے شجاعت خان سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ محرم کی چاند رات ہے۔ شجاعت خان مسلسل رو رہا تھا۔ تیری بچوں کی سی حرکتیں ابھی تک نہیں گئیں۔ حیدر علی نے بڑی محبت سے شجاعت خان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر بعد غسل کے انتظامات کا حکم دیا، پھر غسل کر کے نماز ادا کی۔ رات بھر کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کرتا رہا، پھر صبح کی نماز ادا کی۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ نواب حیدر علی بہت جلد ان سے بچھڑنے والا ہے۔ معمولی سا ناشتہ کیا
پھر چند سرداروں کو طلب کر کے 10,000 فوج شمالی ارکاٹ پر اور 5,000 فوج نواح ارکاٹ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی۔ پھر شجاعت خان سے کہا، تو بھی رات بھر کا جاگا ہوا ہے، اس لیے آرام کر، میں بھی کچھ دیر آرام کروں گا۔ شجاعت خان کمرے سے نکل کر جانے لگا تو روک کر کہا، اہل وفا کا یہاں بہت قحط ہے، کوئی بھی صورت ہو ٹیپو کا ساتھ نہ چھوڑنا، میرے بغیر وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ شجاعت خان روتا ہوا کمرے سے نکل گیا مگر دروازے پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر تک اندر سے درود شریف پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر ایکایک خاموشی چھا گئی۔ شجاعت خان گھبرا کر اندر داخل ہوا۔ والی میسور خاموش تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے جیسے وہ بستر پر لیٹے لیٹے نماز ادا کر رہا ہے۔ شجاعت خان کچھ دیر تک حیدر علی کے قریب کھڑا رہا مگر جب والی میسور کے جسم اور ہونٹوں کو کوئی جنبش نہیں ہوئی تو شجاعت خان نے آواز دی، نواب بہادر۔ جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ 60 سال تک خونی موسموں سے لڑتے لڑتے گوشت پوست کی یہ چٹان ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور نواب حیدر علی خان بہادر اس طرح دنیا سے چلا گیا کہ سارے دوست غمگسار اور تیماردار دیکھتے ہی رہ گئے۔ شجاعت خان نے حیدر علی کو چھو کر دیکھا، جسم سرد ہو چکا تھا۔ پھر اس نے والی میسور کو آہستہ سے جھنجھوڑا۔ شجاعت خان کا خیال تھا کہ کہیں بیماری کی شدت سے نواب بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ میسور کے نائب سپہ سالار نے یہ عمل کئی بار دہرایا۔ پھر جب والی میسور کے جسم کو جنبش نہ ہوئی تو شجاعت خان کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی اور اس نے شدید عالم اضطراب میں حیدر علی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میرا باپ، میرا سردار، میرا آقا۔ 50 سالہ شجاعت خان کسی بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ چیخیں مار کر اپنے سینے کی آگ کو آنسوؤں کی بارش سے بجھا دے، مگر شجاعت خان ایسا نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ریاست میسور نازک تر صورتحال سے دوچار ہے۔ انگریز پائن گھاٹ اور حیدر نگر پر قابض ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ ایسی سنگین فضا میں نواب حیدر علی کی موت کی خبر عام ہونے سے دشمنوں اور ریاست کے غداروں کو نئی زندگی مل جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ شجاعت خان حیدر علی کے سینے پر سر رکھے بہت دیر تک سے سکتا رہا۔ پھر جب کسی حد تک اس کے دل کا غم دھل گیا تو وہ نواب کے خیمے سے باہر آیا۔ مسلح محافظوں نے اسے دیکھ کر احتراماً سر جھکا لیے۔ میرے قریب آؤ۔ شجاعت خان کی تیز سرگوشی ابھری۔ مسلح سپاہیوں نے چونک کر شجاعت خان کی سرخ آنکھوں اور بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر وہ جھجکتے ہوئے نائب سپہ سالار کے قریب آ گئے۔ نواب بہادر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ شجاعت خان سرگوشیوں میں حیدر علی کے مسلح محافظوں سے مخاطب تھا۔ نہ تمہارے ہونٹ کانپیں اور نہ آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکے۔ اگر کوئی اندر جانے کی اجازت مانگے تو اسے کہہ دینا کہ نواب بہادر آرام فرما رہے ہیں، میں ذرا سالار محمد علی کا میدان کے خیمے تک جا رہا ہوں۔ نواب حیدر علی کے انتقال کی خبر سن کر محمد علی کا میدان سکتے میں آ گیا۔ پھر شدید کربناک لہجے میں چیختے ہوئے بولا، نواب بہادر اس طرح دبے پاؤں کہاں چلے گئے کہ ان کے جانثاروں کو خبر تک نہ ہو سکی؟ رخصت کا یہ کون سا انداز ہے؟ آہنی اعصاب رکھنے والا محمد علی کسی مومی شمع کی طرح پگھل رہا تھا۔ آہستہ بولیے۔ شجاعت خان کا انداز گفتگو سرگوشیانہ تھا۔ آپ کے کاندھوں پر اس وقت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دشمنوں کو نواب بہادر کے انتقال کی خبر ہو گئی تو ریاست میں بڑا انتشار پھیل جائے گا۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ محمد علی کمیدان نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ آپ لشکر کی واپسی کا حکم جاری کریں۔ شجاعت خان نے تجویز پیش کی۔ میں ایک برق رفتار قاصد کو شہزادے کے پاس ملابار بھیجتا ہوں۔ نواب بہادر کے انتقال کی خبر اس وقت تک پوشیدہ رکھی جائے گی جب تک ولی عہد سلطنت سرنگا پٹنم نہیں پہنچ جاتے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شجاعت خان نے حیدر علی کے نام سے ٹیپو سلطان کو خط تحریر کیا
کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دارالحکومت میں حاضر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام فوج کو ارکاٹ سے سرنگا پٹنم کی طرف کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ چند رازداروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نواب حیدر علی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پورے لشکر میں مشہور کر دیا گیا کہ نواب حیدر علی کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اس لیے وہ علاج اور آرام کی غرض سے دارالحکومت تشریف لے جا رہے ہیں۔ والی میسور کا جنازہ ایک رتھ میں تھا جس کے گرد سپہ سالار محمد علی کا میدان، شجاعت خان اور حیدر علی کے مخصوص محافظ دستے کے سپاہی شامل تھے۔ رتھ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ پھر جب حیدر علی کا جنازہ سرنگا پٹنم پہنچا تو دارالحکومت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہزاروں مسلمان اور ہندو چیختے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم بیٹے کی لاش کے سرہانے بیٹھی تھیں اور بار بار والی میسور کو مخاطب کر کے کہتی تھی، تو بہت فرمان بردار تھا، سرزمین ہند نے ایسے بیٹے بہت کم پیدا کیے ہوں گے، تو اپنے باپ کی طرح فرض شناس تھا، ریشمی بستر کے بجائے محاذ جنگ پر کام آیا۔ بے شک تو بڑا جانباز تھا حیدر علی، کسی دشمن کی تلوار تو تیری گردن تک نہ پہنچ سکی، مگر بے پرواہی کے خنجر سے تو خود اپنی شہ رگ آہستہ آہستہ کاٹتا رہا۔ تیری جان پر بھی تیرا حق تھا، لیکن تو نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ امان کی بات ہنسی میں ٹالنے والے، اب دیکھ کہ زندگی بھر کے لیے آنسو ہی ہمارا مقدر ہے۔ مجیدہ بیگم کے ہونٹوں سے شور ماتم بلند نہیں ہوا، مگر ان کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب جاری تھا جو حیدر علی کی پیشانی اور چہرے کو بھگوتا رہا۔ پھر جب غمزدہ ماں کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ نیم جاں بہو کی طرف متوجہ ہوئی۔ شوہر کی موت کی خبر سن کر فاطمہ بیگم کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ملکہ میسور کی یہ حالت بہت دیر تک جاری رہی۔ خدشہ تھا کہ کہیں وہ اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ حرم سرا کی دوسری خواتین نے انہیں والی میسور کی زندگی کی بہت سی باتیں یاد دلائیں۔ آخر فاطمہ بیگم کی اس خوفناک حالت میں تبدیلی آئی۔ پھر وہ نواب بہادر کہہ کر شوہر کی لاش سے لپٹ گئیں۔ پھر اسی روز آہوں، سسکیوں اور چیخوں کے شور میں نواب حیدر علی کو گنبد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹنم پہنچنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے شہزادہ کریم شاہ کو امور سلطنت کا نگراں مقرر کر دیا گیا۔ میں برادر معظم کی موجودگی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باپ کی موت کے صدمے سے شہزادہ کریم شاہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ یہ عارضی انتظام ہے شہزادے، محمد علی قمیدان نے کریم شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ملک کو کسی سربراہ یا منتظم کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔